شقوار منظوری کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ زائد مشوانی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی تمام شقیں 2/3 اکثریت سے منظور کر لی گئی ہیں۔ 59 شقیں تھیں۔ شقوار منظوری کا عمل اس وقت مکمل ہو چکا ہے اور 27ویں آئینی ترمیم کو اب سے کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ طور پر منظور کر لیا جائے گا۔ زائد مشوانی ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت باقاعدہ طور پر ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور اس کے بعد میں باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا جائے گا چیئرمین سینٹ کی جانب سے 27ویں ترمیم کے حوالے سے، اور 27ویں ترمیم میں بل پر اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ جو سینٹ ہے اس کے تمام داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ چونکہ اپوزیشن اراکین یہاں پر موجود نہیں ہے، اس لیے ایوان دو حصوں میں منقسم نہیں ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایوان کو دو حصوں میں منقسم کیا جاتا ہے، اپوزیشن اراکین کی طرف کو ایک طرف کیا جاتا ہے اور جو حکومتی اتحاد ہے وہ ایک طرف ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت اپوزیشن یہاں پر موجود نہیں ہے، تو پھر حکومتی اراکین ہی یہاں پر موجود ہیں جو باقاعدہ طور پر جو شقوار 59 شقیں تمام شقیں جن کی منظوری ہوئی اس پہ اب باقاعدہ طور پر ووٹنگ کے لیے دستخط کر رہے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کی تمام 59 شقیں سینٹ سے منظور ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے بل پیش کرنے کی تحریک پیش کی گئی تھی وزیر قانون اعظم نذیر تھارڑ کی جانب سے، اور جو رپورٹ پیش کی گئی تھی وہ فاروق ایچ نائک کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی تھی۔ 96 کا ایوان ہے جس میں 64 ووٹ حکومت کو درکار تھے، جو مطلوبہ 2/3 اکثریت تھی، اور وہ پوری 2/3 اکثریت حکومت نے حاصل کی اور اس 27ویں آئینی ترمیم کو سینٹ سے منظور کروایا۔ جو 2 اراکین تھے وہ کم تھے، جس میں عرفان صدیقی صاحب جو علیل ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، وہ نہیں آ سکے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا، وہ بھی قانونی طور پر ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے۔ تو 2 سینیٹرز کم تھے اور ان کی جو کمی وہ پوری کی ایک سیف اللہ ابڑو نے اور احمد خان صاحب نے۔ سیف اللہ ابڑو کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، جبکہ احمد خان JUI سے ہیں، جنہوں نے حکومت کو ووٹ دیا، حکومتی اتحاد میں شامل ہو کر 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کروایا۔ اس وقت سینٹ کے تمام داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد باقاعدہ طور پر چیئرمین سینٹ کی جانب سے اناؤنس کر دیا جائے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظور ہو چکی ہے۔ بالکل، سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کی حتمی منظوری کے لیے ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے اور چیئرمین سینٹ کی ہدایت پر تمام گیلریز کو لاک کر دیا گیا ہے۔ 2 منٹ تک گھنٹیاں بھی بجائی گئیں۔ یہ حتمی مرحلہ ہے جس کے بعد اب سے کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ طور پر چیئرمین سینٹ کی جانب سے اس بات کا اعلان کر دیا جائے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سینٹ سے منظور کر لی گئی ہے۔ 59 شقیں تھیں اور شقوار منظوری کا جو عمل ہے وہ شروع کیا گیا، اور ہر شق کی منظوری کے وقت جو ہے اراکین سینٹ کی تعداد کو کاؤنٹ کیا گیا اور 64 ووٹ درکار تھے اور 64 ووٹ جو ہے وہ پورے ہوئے۔ احمد خان جن کا تعلق JUI سے ہے، سیف اللہ ابڑو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ اس آئینی ترمیم کے حامی رہے اور انہوں نے حمایت میں ووٹ دیا۔ عرفان صدیقی جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، کیونکہ وہ بیمار تھے اس سبب وہ اپنا ووٹ نہیں کاسٹ کر سکے، جبکہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی وہ بھی اپنا ووٹ آئینی طور پر جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے تھے۔ نیشنل پارٹی جن کے ایک رکن ہیں اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ان کی حمایت میں ووٹ دیا جائے گا، لیکن ان کی جانب سے بھی منع کر دیا گیا، جس کے بعد 2 اراکین چونکہ کم تھے، 64 اراکین کی حمایت درکار تھی۔ احمد خان اور سیف اللہ ابڑو نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اور اس وقت حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے یہ معاملہ۔ 27ویں آئینی ترمیم اب سے کچھ ہی دیر بعد چیئرمین سینٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی حتمی منظوری کا یہ مرحلہ ہے۔ چیئرمین سینٹ کی ہدایت پر تمام گیلریز کو لاک کر دیا گیا ہے۔ 2 منٹ تک گھنٹیاں بھی بجائی گئیں۔ اب سے کچھ دیر قبل سیف اللہ ابڑو اور احمد خان سینٹ کے اجلاس میں پہنچے تھے اور یہ بتایا گیا تھا کہ دونوں ارکان جو ہیں وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ سیف اللہ ابڑو کا تعلق PTI سے ہے، احمد خان کا تعلق JUI سے ہے۔ 27ویں ترمیم پاس کروانے کے لیے حکومت کے پاس 2 نمبرز کم ہو گئے تھے۔ عرفان صدیقی اور چیئرمین سینٹ چونکہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے تھے اور نیشنل پارٹی کی وجہ سے حکومت نے پیپلز پارٹی کو نمبرز پورا کرنے کے لیے مدد کی درخواست بھی کی تھی، اور سیف اللہ ابڑو اور احمد خان نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ وزیر قانون نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل حتمی منظوری کے لیے پیش کر دیا ہے اور اس وقت جو گیلریز ہیں وہ لاک کر دی گئی ہیں۔ 2 منٹ تک اس سے قبل جو ہے وہ گھنٹیاں بجائی گئیں۔ اس سے پہلے شقوار منظوری کا جو مرحلہ تھا وہ طے کیا گیا۔ 59 شقیں تھیں، شقوار منظوری ہوئی اور ہر شق کی منظوری کے لیے جو اراکین سینٹ ہیں ان کو کاؤنٹ کیا گیا۔ 64 اراکین درکار تھے، 64 اراکین مکمل ہوئے اور شقوار منظوری کا جو مرحلہ تھا وہ مکمل ہوا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی تمام شقیں 2/3 اکثریت سے منظور کر لی گئی ہیں اور اب حتمی منظوری کا جو یہ مرحلہ ہے وہ اس وقت
दरपेश है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का अमल जारी है। सेनेट में वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने बिल पेश किया था। जब शिकवार मंजूरी चेयरमैन सेनेट की जानिब से करवाई जा रही थी तो उसमें इब्तदा में तो अपोजिशन की जानिब से खूब शोर शराबा किया गया। अपोजिशन के अरकान जो थे वो चेयरमैन सेनेट के डाइस के पास आए और उसका घेराव किया, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी और खूब शोर शराबे के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉक आउट करके चले गए। इस वक्त बाकायदा तौर पर हतमी मंजूरी का अमल जारी है, वोटिंग हो रही है। तीसरी और आखिरी ख्वानदगी का अमल इस वक्त जारी है। 27वीं आईनी तरमीम की तमाम 59 शिकों के हक में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत को वोट पड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबलो, JUI के अहमद खान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। बिल के हक में 64 वोट आए और मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया क्योंकि अपोजिशन वॉक आउट करके चले गए थे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया था। इस वक्त जो आखिरी स्टेज है वो हो रहा है इस बिल की मंजूरी के हवाले से। मुखालिफ सेनेटर्स यहाँ पर नहीं हैं, अगर वो होते तो वो बाएं गैलरी में जाते। जो इस वक्त बिल के हक में अरकान चेयरमैन सेनेट के दाएं और मुखालिफ सेनेटर बाएं गैलरी में जाते हैं और इस वक्त वोटिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका है।